اللہ تعالیٰ نے آیا 61 میں کیا کہا؟ اور خدا اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان کون ہے، اللہ کون ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بڑی برکت والا ہے. تبارک الذی سے ہی یہ سورت سٹارٹ ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اب یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کو دیا، یعنی اس میں بھی یہ تھا برکت والا ہے. تو اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج اور بنائے اور اس میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ برکت ہے جس نے آسمانوں پہ برج بنائے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے سٹارز، فورٹریسز بنائے جس میں سے روشنی آتی ہے آپ کو. اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے تو کچھ ایسے بھی تھا نا کہ جیسے ایک حدیث پاک میں بھی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میجک بہت تھا نا، تو وہ شیطان آخری آسمان پہ آتے تھے اور خبریں لیتے تھے اور نیچے دیتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی ہے نا تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اور جب یہ وحی آتی تھی نا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ سورہ طارق پڑھیں گے نا تو آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے نا تو اس میں یہی کہ پھر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. کوئی وحی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کچھ بھی ایسا ہو جو انفارمیشن ادھر سے ادھر ہو. وہ بالکل اسٹریٹ اللہ کی طرف سے آتی تھی اور بالکل سیدھی آتی تھی اور یہ چیز ختم ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ آفتاب. دیکھیں آپ نے سورج بنایا. سورج کی لائٹ اتنی ہے، وہ یہ بتا رہے تھے، کوئی میں ان کا سن رہی تھی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ سورج کے قریب جائیں نا تو اس کی لائٹ اتنی زیادہ ہے، جیسے روشنی 9900 کچھ کے قریب اس کی روشنی، اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہے. اور جب اگر آپ 3 ملین مائلز بھی اوے ہوں گے نا اور آپ نے وہ پہنا ہوگا جو پہنتے ہیں وہ اسپیس میں جو سوٹ پہنتے ہیں اسپیس کا، 3 ملین مائلز بھی اوے ہوں گے نا آپ مر جائیں گے، اتنی ہیٹ ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی کریشن ہے. آپ سوچیں عام بندہ اس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بنائے اور چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنائے، یعنی وہ ریفلیکشن ہے نا. چاند میں جو روشنی ہے نا وہ سورج کی لائٹ کی ریفلیکشن ہے، اور یہ چاند اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور یہ جو سراج منیرہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے نا آپ گڈ نیوز دیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ جیسے سراج المنیرہ ہیں، یعنی ایک روشنی ہے. اور روشنی وہ کیا ہے؟ سراج کیا ہے؟ جو لائٹ ہے سورج کی، وہ قرآن ہے. اور منیرہ جو اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو پھیلاتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کو بھی اس طرح یوز کیا ہے جیسے ان کے ایکشن جیسے تھے نا. سراج المنیرہ یعنی وہ ریفلیکٹ کرتے تھے نا، ان کے ایکشن جیسے تھے، جیسے نمازوں کا ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا. تو وہ اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو آپ کو قرآن میں جیسے اتنی کلیئر نہیں تھیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی ایز اسٹار سے تشبیہ دیا ہے کہ وہ جو روشنی ہے، کیونکہ ان کی ریفلیکشن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے نا. تو ان کے وہ کرتے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اتنا بابرکت ہے، جس نے آسمان بنایا، برج بنایا. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی چاند نہ ہوتا تو کتنی مشکل ہو جاتی، سورج نہ ہوتا سوری، دن کیسے وہ ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ جب چاند اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو آپ لوگوں کو رات کو رستے دکھانے میں بھی مدد کرتا ہے نا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خلاف مقصد ہے. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا سسٹم بتا رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمانوں کے اندر گیٹس ہیں جہاں سے انٹر ہوتے ہیں نا. اب آپ امیجن نہیں کر سکتے کس طرح کے گیٹ ہیں، اس طرح کے دروازے ہیں یا کس طرح کے گیٹ ہیں، لیکن وہ گیٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہاں بھی ایک سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز چلی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں پلاننگ آپ کو ہر درجے نظر آئے گی. ہر درجے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم نظر آئے گا. اب آگے ہے 62 پیسج جی. اس میں کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں؟ وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ جو لفظ خلفہ ہے نا، اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ دن اور رات ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک چیز دوسرے کے پیچھے آتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ دن ایک کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن، دونوں اکٹھے نہیں ہوتے کبھی. اور تیسرا یہ کہ چینج ہے نا، خلفہ میں چینج بھی آ جاتی ہے. جیسے آپ کو چینج کر دیتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے. اسی طرح آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں. آپ کے سرکمسٹانسز ہیں، جیسے بہت ہی غم ہے یا اندھیرا ہے تو ایک دم روشنی ہو جاتی ہے، اس طرح بھی ہو جاتا ہے. اور اس طرح بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک چیز ہمیشہ سیم نہیں رہتی، اور کبھی آپ کو پرابلم میں ہوتے ہیں اور اس میں سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھائی دکھا دیتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے اس سے یہ سیکھ لیا، کہ آئندہ کے لیے آپ کو کانشیس کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے، اس کے لیے جو اس پہ کا غور کرے، ظاہر سی بات ہے وہی دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے کرامات ہیں، اور شکر گزاری کرے. اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اس کو سوچے اور سمجھے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھیں گے نا تو آپ اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مکہ میں تھے تو اس وقت کتنے ٹارچر میں تھے. اس کے بعد جب مکہ میں اتنے ٹارچر میں تھے، لیکن سارے صحابیوں کی ٹریننگ کہاں ہوئی ہے؟ ٹریننگ ان کی مکہ میں ہی ہوئی ہے نا زیادہ. حضرت ابوبکر، حضرت عمر آپ دیکھیں گے تو زیادہ صحابیوں کی ٹریننگ مکہ میں، اور کتنے وہ فرم تھے.
لیکن آپ سمجھتے پھر مدینہ آئے تو سب ایزی ہو گیا، یعنی سمجھے رات کا اندھیرے کا ٹائم تھا مدینہ، لیکن مدینہ میں آئے تو وار پہ وار، احد میں 70 صحابی انہوں نے بریڈ کیے، اتنے حالات خراب ہو گئے، خندق میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور جب فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد بھی سب ٹھیک نہیں تھا، پھر فتح مکہ کے بعد جنگ تبوک ہو گئی، 6 مہینے کا ان کا سفر تھا، اتنا زیادہ تھا، پھر حج الوداع کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سموتھ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پھر آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو ارد گرد کے سارے بدو قبائل تھے ساروں نے کہنا شروع کر دیا ہم تو جی واپس ہو گئے، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، اور وار کر دی مدینہ کے اگینسٹ. تو سوچیں ڈیفیکلٹی ہمیشہ تھی، لائف ایزی نہیں ہے، ہمیشہ ڈیفیکلٹی رہتی ہے، لیکن آپ اس کو ریلائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اسی طرح اتار چڑھاؤ کے ساتھ بنائی ہے، جب ہی ہمارا ٹیسٹ بھی ہے دن رات کی طرح بنائی ہے، اور پھر وہ جب ختم ہو جائے گی تو پھر یہ دن رات کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر آپ اگر اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈالے گا تو پھر کوئی رات نہیں ہے، پھر دن ہی دن رہے گا. تو یہ اس وقت تک ہی ہے، اور ابھی اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی مشکلوں میں ہمیں نہیں ڈالا، پھر بھی جتنی میں ڈالا ہے پھر اللہ تعالیٰ آرام سے اس کے ہمیں نکال بھی دیتا ہے. آگے کیا ہے جی، آگے جو 60 یہاں تک 62 پیسج تک اللہ کی بلیسنگز اور یہ چیزیں ہم دیکھ رہے تھے. آگے جو ہے نا عباد الرحمن، یہ ایک خاص پیسج ہے جس میں ہم نے 10 عباد الرحمن پڑھنی ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے. عباد الرحمن عبد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کو بھی کہا ہے پہلی آیت میں، اور اب اس میں یہ ہے کہ عباد الرحمن کون ہے، وہ بندے کون ہیں، اللہ کے خاص بندے کون ہیں. تو ہم کیا اللہ کے خاص بندے نہیں بننا چاہیں گے؟ تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہمارے اندر بہت سی چیزیں اس میں نہیں ہیں، تو پہلی آیت پہ اٹک گئی کہ اپنے آپ کو اگر آپ وہ کریں تو، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے. اور یہ عباد الرحمن میں اسی لیے بتایا گیا کہ ہم بھی بن سکتے ہیں اللہ کے عباد الرحمن، ایسا نہیں کہ ہم نہیں بن سکتے. تو اس میں یہ رحمان کیا ہے، ایکسٹریم رحمان والا. اور جب آپ عباد الرحمان کہتے ہیں نا، جیسے بیت اللہ تو اللہ کا گھر، آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. عباد الرحمان اللہ کے بندے، یعنی اللہ کی وہ جو رحمان کی خصوصیت ہے نا وہ ان میں بھی ہے. آپ کو کوئی کہتا ہے نا یہ بندہ بہت سخی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے سخی ہے، تو آپ کو انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ اس کی باقی فیملی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایسی ہوگی. کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بچہ بھی ویل سیٹ ہی ہوگا. تو وہی والی بات ہے، عباد الرحمان ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، تو ان میں بھی وہ کوالٹیز ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہیں. اور اوپر یہ رحمان کا ورڈ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یوز کیا کہ اوپر جب وہ کہتے تھے نا کون رحمان ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مینشن کرتا ہے کہ وہ بندے کون ہیں. تو اس لیے عباد الرحمان بننا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ ہم عباد الرحمان بنیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بن جائے جو اللہ تعالیٰ ہمارے بندے ہمارا نام بھی ان خاص لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ ہم کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے جس میں یہ کوالٹیز ہوں گی، اور اگر نہیں ہے تو ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز ان شاء اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اور خدا کے بندے جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. اب اس کو نا آپ 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو عباد الرحمان بندے وہ ہیں جو زمین پہ جینٹل طریقے سے چلتے ہیں، ایسے ٹھا کر کے نہیں چلتے، ایسے نہیں چلتے، اکڑ سے نہیں چلتے. دیکھیں اکڑ جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، جو کہ آپ کی پھر چال میں بھی آ جاتی ہے. بعض آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں سے پوچھیں نا، وہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے اندر کتنی اکڑ ہے. تو وہی والی مسئلہ ہے نا کہ جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ سے چلتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے واک کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کا پوسچر ہی ڈھیلا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بالکل ایسے واک کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کا بالکل آرام سے، جیسے بہت بزرگ بن کے واک کر رہے ہیں، جیسے کہ بڑے نیک ہیں. یہ نیکی کا وہ نہیں ہے. حضرت عائشہ نے جب دیکھا نا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے نا وہ بالکل فرم طریقے سے چلتے تھے اور فرم طریقے سے وہ بات کرتے تھے. اس طرح نہیں تھا. ایک ینگ آدمی تھا تو وہ اتنا ڈھیلا ہو کے چل رہا تھا، تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا اور حضرت عمر نے کہا تم کیا بیمار ہو؟ تو اس نے کہا میں بیمار نہیں ہوں. تو حضرت عمر نے اس کو اپنے اسٹک سے مارا اور اس کو کہا کہ سیدھے ہو کے صحیح سے چلو، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں انرجی دی ہے تو آپ اس انرجی کے ساتھ چلیں. اور ہم اگر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واک کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واک ایسی تھی جیسے وہ مطلب جیسے ڈاؤن دا ہل جا رہا ہو نا بندہ، اس طرح تیزی سے چلتے تھے. کیونکہ وہ زندگی میں نا ایک مقصد کسے جا رہے ہوتے نا، کہیں بھی جا رہے ہوتے، فالتو تو نہیں جا رہے ہوتے تھے. تو صحابہ کہتے تھے ہمیں کیچ کرنا مشکل ہوتا ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں جیسے آپ مسجد میں جیسے نماز کھڑی ہوگی ہے تو آپ رش نہ کریں، آہستہ سے چلیں. میں یہ کہنا کئی اسکالرس کا یہ، اور میں سمجھتی ہوں بالکل صحیح وہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ اگر آپ جیسے میں اس لائبریری میں ہوں نا اور امام نے نماز کھڑی کر دی ہے تو میں تیزی سے جاؤں گی کہ مجھے میری عقت نہ رہ جائے. لیکن اگر میں پارکنگ لاٹ میں ہوں نا اور نماز کھڑی تو میں وہاں سے بھاگتی ہوئی نہ آؤں گی، کیونکہ اینی کیس میں نماز نہیں کر سکتی. تو وہ اس وقت آپ نہ پکڑیں. لیکن اگر آپ کی اس طرح رہ جاتی ہے نا تو پھر آپ کا ٹائم آپ کر سکتے ہیں کیچ، تو آپ آرام سے کیچ لیں، بے شک بھاگیں نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ آرام سے چلتے تھے ان میں اکڑ نہیں تھی. یہاں پہ جیسے نو دولتی ہو جاتے ہیں، کئی گھر لے لیتے ہیں میلینز کے، کوئی ایسے ان کی ایک دم چال میں فرق آ جاتا ہے. ایک دن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں اتنا چینج آیا ہوا ہے. تو وہ ان چیزوں کو نا، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی اللہ کے نزدیک. تو وہ اپنے آپ کو ہمبل رکھتے تھے ان اینی کیس، کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا یا کچھ دیا نا تو وہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا میں کہتی ہوں امتحان ہے. جن کو نہیں دیا نا، آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی غریب ہے
تو وہ اس کا امتحان بھی کم ہے، یہ بھی یاد رکھیں، وہ اس کا حساب بھی کم ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمبل بندے تھے. اور یہ ہمبلنس آپ کو کیسے بڑھتی ہے؟ آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، کہ آپ غریبوں سے کیسے بات کرتے ہیں، آپ سے کسی نے کچھ مانگ لیا آپ کیا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. ہاں، صرف یہ واق تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کے رویے تک بھی محدود ہے. دوسری بات یہ کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں جاہل لوگ کا یہ کہ آپ کسی ایسے بندے سے بحث کر رہے ہیں جس کو پہلی بات ہے نالج صحیح سے نہیں ہے. سب سے زیادہ بحث اس دنیا میں کس چیز میں ہو رہی ہے؟ یا پالیٹکس ہے یا اسلام ہے. تو لوگ آپ کی بات ہی نہیں سن رہے ہوتے، بحث پہ بحث چل رہی ہوتی. تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یا تو کریں بحث اگر آپ کنونس کر سکتے ہیں دوسرے کو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھا لیں گے، یا آپ بتا دیں اپنا پوائنٹ آف ویو. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ بس آگے تو اس کے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ہٹ جاتے ہیں. وہ پھر اس پہ بحث ہی کرتے رہتے ہیں. پھر تو آپ کا اس دین پہ تو کتنے کتنے لوگوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہی والا مسئلہ ہے نا کہ پھر آپ گفتگو اتنی کرتے ہیں، یا تو پھر آپ سلام کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ عباد الرحمان وہ ہوتے ہیں جو مائنڈ یور اون بزنس اس کے وقت کرتے ہیں. علم مینرڈ نہیں ہے کہ بالکل اس کا جھگڑا ہی کھڑا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ نہیں ہے کہ وہ پھر سلام کر کے نکل جاتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر جو عباد الرحمان بندے ہیں نا، وہ اس طرح کے گڈ کنڈکٹ کے بندے ہیں کہ وہ لوگوں کو کاز ہارم کرنے کا سبب نہیں ہوتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. وہ جیسے حضرت لقمان کا ہے نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنی چال میں ایروگنٹ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا ہے. اور کیونکہ وہ یہ اللہ کو رحمان کے بندے ہیں نا، اور رحمان کو پہچانتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا نا وہ اس طرح نہیں واک کرے گا. اور بیسیکلی اور جو خطاب اگنورنٹ ہے، جاہل سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں. اور سب سے بڑی بحث کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے ملٹی کلچر کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریسزم سب سے زیادہ ریسزم ہے. تو بیسیکلی وہ یہ نہیں کرتے، آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ اوے آپ نے حجاب کیوں پہنا ہوا ہے، اتنی گرمی ہے یہ، اور آپ نے اٹھا باہر پھینکا ہے. تو مطلب آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوا ہے نا، تو آپ اس چیز کو سمجھیں. تو وہ آپ اس کو بے شک اوائڈ کر جائیں. میں گئی ایک دفعہ مال میں تو مجھے وہ بندہ کہنے لگ گیا ویئر آر دا بامز اور پتہ نہیں کیا. میری دوست جو ہے واک کر رہی اس روڈ پہ، وہ کہنے لگا گو بیک ٹو افغانستان. وہ تو پاکستان کی تھی، حالانکہ اس وقت یہ افغانستان کا سین بھی نہیں تھا، تو بھی اس نے کہنا شروع کر دیا. تو وہ جو ہے چپ کر کے چلی گیا. وہ کیا کرتی، وہ سڑک پہ اس سے لڑنے شروع ہو جاتی. تو وہی والی بات ہے نا، جاہل سے بعض دفعہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب ان کے والد نے ان کو کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور یہ، تو انہوں نے سلام کر کے وہاں سے نکل گئے. تو بیسیکلی یہی والا معاملہ ہے. اور کچھ لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں. آپ کا ان کا جیسے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا اچھا کرتا ہوں اور وہ پھر بھی میرے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم ان پہ ڈومینیٹ کر جاؤ گے کہ تم ٹھیک ہو، تم صحیح راستے پہ ہو. تو اور یہی والا مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے بندے سے بحث کریں، جب آپ کو لگے کہ وہ بات اس کو نہیں جا رہی تو پھر اس کو اوائڈ کریں. 64 میں کیا ہے، اور جو وہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے ادب کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں. آباد الرحمان میں 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہے کہ زمین پہ آرام سے چلیں، اپنے آپ کو ہمبل رکھیں. کوئی چیز آپ کے پاس دیکھیں، ہر چیز نا اللہ تعالیٰ کے اس میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی آپ سے کام کروا رہا ہوتا ہے، ورنہ آپ ہم کسی قابل نہیں ہیں. کتنے بڑے پلیئر ہوتے ہیں، جب ہم کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آئے گا نا تو بس اسکور کتنا کر دے گا، اور 0 پہ آؤٹ ہو کے چلا جاتا ہے، کیونکہ کام اللہ کرواتا ہے، کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہ وہ رکھتے ہیں اور فالتو وقت ضائع نہیں کرتے، فالتو کنورسیشنز میں نہیں پڑتے اور اوائڈ کرتے ہیں. اور تیسری کیا بات ہے، جو پروردگار کے آگے سجدے کرتے ہیں اور ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. سجدہ اور قیام 2 چیزیں مین ہیں جو نماز میں ہیں. ٹھیک ہے، رات کو یہ اس لیے آیا ہے، دیکھیں یہ والنٹیئرلی پریئر ہے. اب آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ آگے بھی کریں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا دل اوپر ہوتا ہے، دماغ بالکل نیچے آپ نے زمین پہ رکھا ہوتا ہے نا، سر. تو آپ مطلب ایک بہت ہمبل پوزیشن ہے یہ سجدے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے سجدے کا کہا کہ سجدے میں بھی جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک بھی ایک بالکل پسندیدہ پوزیشن ہے یہ سجدے والی. لیکن اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایفرٹ کرتے ہیں راتوں کو بھی. دیکھیں آپ دن کو کتنے کام کر لیتے ہیں، جو سکون آپ کو رات کو اللہ سے بات کرنے میں ہے نا، جب سارے سو رہے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی شور و شرابہ نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کھانے کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ آپ کا وہ ایک بالکل فکس ٹائم ہے. اور آپ وہی بندہ یہ کام کر سکتا ہے جس میں ڈسپلن ہو. اور ڈسپلن کس چیز کا؟ آپ کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ لوگوں فجر کی نماز میں بھی لوگ نہیں اٹھ سکتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ڈسپلن نہیں ہے. آپ رات ساری جاگیں گے، آپ صبح اٹھ سکیں گے؟ آپ اس لیے اپنا ٹائم اس طرح کریں. لوگ دعوتوں میں جاتے رات کو 12 1 بجے آ جاتے ہیں، تو پھر آپ تو نہیں وہ کر سکیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دعوتیں نہ کریں، آپ دعوتیں ضرور کریں، لیکن ٹائم ایسا رکھیں کہ آپ کی نماز پہلے اللہ ہے، آپ کی نماز محفوظ رہ جائے. اور وہ لوگ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں آپ کو پتہ ہے پوری ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لیتے تھے. آپ پڑھ سکتے ہیں ہم.
تو جو تھوڑا سا بھی ہے آپ، اور اس کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ یہی کہ آپ تھوڑے تھوڑے آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم لگا لیں فجر کی اذان سے، آدھے گھنٹے بعد تو آپ نے اٹھنا ہی ہے. یہ کتنا سا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اس کو کر دیں. دیکھیں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں نا تو اس کو مینیج کرتے ہیں، مینیج نہیں کریں گے تو آپ یہ کر نہیں سکیں گے. دو اٹس والنٹیئر، لیکن اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے. اب میری بیٹی کمیوٹ کرتی ہے نا، تو مجھے پتہ ہے کہ اس نے کمیوٹ کرنا ہے تو ایک ٹائم گھنٹہ پہلے ہی نکلنا ہے. اس نے ایسا نہیں کہ وہ بس اینڈ ٹائم میں کلاس 15 منٹ وہ نہیں پہنچ سکے گی. تو ہم نے مینیج کیا ہوا ہے اس طرح کہ اس نے پہلے کھانا کھانا ہے، پھر اس طرح وہ نکلے گی اور اس طرح وہ آئے گی. اب آپ تو نارمل جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے اتنا اس کا ٹائم ہے. اسی طرح اگر آپ اس چیز کو بیلنس کریں گے نا تو وہ رات کو جلدی بھی سوتی ہے، اس لیے کہ اسے صبح اٹھنا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس چیز کو بیلنس کریں گے نا کہ آپ نے صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے اللہ کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام ہے، تو پھر آپ جو ہے اٹھ بھی پائیں گے اور نمازیں آپ کی بیلنس بھی ہو جائیں گی. اور اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ریگولرلی، پھر ان کو چاہیے کہ تھوڑا آگے بڑھیں. اب صرف یہی تو نہیں کہ صرف 5 وقت نمازیں پڑھنی ہیں، پھر والنٹیئرلی پریئرس کا بھی ہے. اور عباد الرحمان کی کوالٹیز میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ سجدے میں اور ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اور راتیں بسر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور ویسے یہ حدیث پاک بھی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت میں پڑھی تو اس کو آدھی رات کی ثواب کا وہ ہے، اور جس نے پھر فجر پڑھی تو پوری رات کا ثواب ہے اس کو. تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں یہ کہتی ہوں اس سے ثواب تو مل جاتا ہے آپ کو. وہی بات ہے، آپ نے حج کی نیت کی، آپ کو ثواب تو ہو گیا ہے، لیکن وہ جو حج کرنے کا مزہ ہے اور جا کے وہ چیز تو نہیں کر پائے نا. اور اسی طرح جس طرح تہجد پڑھنے کا وہ ہے، وہ چیز تو پھر آپ کی گین نہیں ہو پائے گی نا کہ آپ نے وہ اللہ سے باتیں کی، اور وہ آپ جو اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن اسپیشلی، تو یہ اللہ سے کنیکشن بناتے ہیں. اسی لیے رات کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ یہ سوچیں عباد الرحمان ہے، یہ نہیں کہا کسی کا نام نہیں ہے اس میں، عباد الرحمان ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ کو پیارے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عباد الرحمان میں شامل کرے. اور اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ سوچیں اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ اور جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیں. یہ ربنا صرف انا عذاب جہنم، یہ اس کو اپنی اس میں شامل کر لیں دعاؤں میں، کہ عذاب کو بڑی تکلیف کی چیز ہے. اور 66 میں کیا، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. اور اس کے بعد وہ یہ نہیں کرتے کہ ہم تو اتنی عبادتیں، ہم تو اتنے تہجد گزار ہیں، ہم اتنی بڑی چیزیں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم آگے ہم تو جنتی ہی ہیں نا. نہیں، ایسا نہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. کیونکہ وہ عباد الرحمان کس لیے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. اسی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہم کیسے آگ سے بچیں گے. اور یہ مستقرن و مقامہ ہے نا. مستقر جو ہے وہ ٹیمپریری پلیس ہے، مطلب تھوڑی دیر بھی جگہ. آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ وہ تھوڑے سے چلے جائیں گے پھر سارے جنت میں ہی چلے جائیں گے. آخر آپ تھوڑی دیر بھی وہاں رہ سکیں گے؟ آپ وہاں تھوڑی دیر بھی رہ نہیں سکیں گے. وہ مقامہ اور پرماننٹ جو رہے گا تو وہ تو اور ہی مصیبت ہے. جو ڈسبلیور ہیں اور جو مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بھی رہیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں نا کہ جہنم ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں رکھی، جو غلط کرے گا اس میں آئے گا. تو اسی لیے وہ ٹیمپریری بھی پرابلم ہے اور ویسے بھی پرابلم ہے. اور دوسری بات ہے، آپ کو میں یہ بتاؤں، جب حضرت زینب کا ان شارٹ آپ کو یہ سٹوری بتاتی ہوں. حضرت زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا، تو وہ مکہ میں رہ گئی تھی. سب نے ہجرت کر کے گئے تھے نا، وہ مکہ میں رہ گئی تھی کیونکہ ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور اس وقت تک یہ آیتیں بھی نہیں آئی تھی کہ آپ ایک نان مسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی مسلمان عورت. تو وہ جب بدر کا مقام ہوا نا، تو بدر میں آئے لڑنے، بلکہ وہ تو اس کے بعد وہ کیپچر ہو گئے. تو پھر حضرت جو زینب تھی، انہوں نے اپنا بی بی ختیجہ والا، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ سٹوری کا، ہار بھیجا کہ ان کو چھوڑ دیں اس میں وہ کر کے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیڈ ہو گئے، اور پھر انہوں نے صحابیوں سے پوچھا تو انہوں نے ہار بھی واپس کر دیا. اور اس وقت تک یہ آیتیں آ چکی تھی، تو انہوں نے کہا آپ میری بیٹی بھی واپس کر دیں. تو انہوں نے ہار بھی واپس کر دیا. ہار بھی واپس ہو گیا. اور جب وہ گھر پہنچے تو وہ بھی دیکھیں کتنے کریکٹر والے آدمی تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس جائیں، کیونکہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. تو وہ بھی ایسی بیوی نہیں تھی. میں ان کی سٹوری پڑھی تھی تو کافی ان کی محبت کی شادی تھی. جیسے ہم کہتے ہیں نا محبت سب سے اوپر ہے، ریلیجن کچھ نہیں ہے. تو وہ نا محبت کی ان کی شادی تھی، بچے بھی تھے ان کے، لیکن وہ چل پڑی اور پریگننٹ بھی تھی. تو وہ جب گئیں باہر، تو نہیں پریگننٹ تھی، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، سوری پریگننٹ تھی. اچھا ہاں پریگننٹ بھی تھی. تو وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ چل پڑی. جب باہر وہ اونٹ پہ گئی نا، تو ایک بندہ نے دیکھا مشرکین مکہ میں سے، تو اس نے دیکھا کہ اس نے کہا اوہ یہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور یہ کیسے ایسے چل پڑی ہیں بغیر اس کے. تو اس نے تیر مارا تو ان کے پیٹ میں جا لگا، وہ گری. لیکن کسی طرح وہ مدینہ پہنچ تو گئی، لیکن وہ زخم ایسا تھا، وہ رہی کچھ سال. بعد میں بتانا چاہتی ہوں ان کے میاں بھی مسلمان ہو گئے، اور وہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، لیکن پھر وہ ڈائی کر گئیں اسی زخم کی، وہ نہیں لا پائیں تو ڈائی کر گئیں. سوچیں شہید ہوئیں، ایک ہجرت میں جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں.
جب وہ دفن ہونے لگی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سیڈ تھے. صحابی کہتے ہیں ہم نے اتنا ویک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا. تو وہ اتنے سیڈ تھے اور لیکن قبر میں اترے, انہیں اتارا, پھر صحابیوں نے ان کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا. اب سوچیں ظاہر ان کی بیٹی تھیں تو کتنے سیڈ ہوں گے, لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ان کے لیے باہر کھڑے ہو کے دعا کی. اور کیا کہا, لوگوں کو بھی ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس سے بچائے, جہنم سے. کون تھیں یہ؟ بی بی زینب. اور ہم کس طرح لیتے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تو بس اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو ہم تو ہر مشکل سے نکل آ جائیں گے. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جو عباد الرحمان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے نا, ایون صحابی بھی تھے. حضرت عمر کا کیا قول ہے کہ میرا ایک پیر بھی باہر ہو نا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں جہنم میں چلا نہ جاؤں. تو بیسیکلی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں آپ جس چیز کی دعا مانگتے ہیں نا تو آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے. اگر میں سارا دن یہ دعا مانگوں یا اللہ مجھے اتنے محل دے دے, مجھے اتنے وہ, میری پرسنالٹی یہ کہ مجھے اس چیز کا شوق ہے, مجھے دنیا کی پڑی ہے. لیکن ان کو اتنا کچھ عبادتیں کرنے کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں مانگا یا اللہ ہماری اولاد کو یہ کر دے, ہمارا یہ کر دے. انہوں نے کیا مانگا, یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا. انہیں ابھی بھی اپنی اس کی فکر تھی کہ ہم جہنم سے بچیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ آپ ایک سپاہی تھا نا, ایک دفعہ وار ہو رہی تھی تو صحابیوں کو کسی نے بھیجا اپوزٹ وار والوں سے کہ دیکھو جا کے صحابی کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا رات کو, دن کو تو ایسے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, رات کو ایسے ہوتے ہیں جیسے منکس ہوتے ہیں. منکس کیسے ہوتے ہیں, عبادت کرتے ہیں نا ساری ساری رات. تو وہ ایسے تھے اللہ تعالیٰ کے صحابی بھی. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور اللہ تعالیٰ کے بندے, تو وہ اور انہوں نے اور یہ چیز کو پہچانتے تھے کہ دوزخ جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ, وہ پرماننٹ بھی بہت مسئلہ ہے اس میں, اور اگر تھوڑی دیر بھی آپ ٹھہریں گے تو عذاب میں آ جائیں گے. وہ ایک لڑکی تھی نا, ایک مسجد میں آئی, وہ ایک وہ بتا رہے تھے, قصہ سنا رہے تھے, تو بہت ینگ لڑکی تھی. تو ایک بندہ قرآن بیٹھا پڑا تھا, تو اس نے اس کو کہا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے تو میں یہاں لیٹ جاؤں سائڈ پہ. تو اس نے کہا لیٹ جاؤ. تو نا وہ تھوڑی دیر بعد نا ساری رات وہ دیکھتی رہی کہ وہ آگ کے پاس اپنا ہاتھ کرتا جو کینڈل میں پڑ رہا تھا, اور پھر انگلی کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا, پھر آگ پہ لگاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے. صبح اٹھی نا تو اس نے کہا جاؤ بھائی اب تو تم ہمارا دن ہو گیا, اب تم جاؤ. تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو میں تو چلی جاتی ہوں لیکن تم کیوں کر رہے تھے ساری رات ایسے. اس نے کہا کیونکہ بار بار میرا خیال, مجھے تمہارا خیال میرے دل میں آ رہا تھا, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہ آگ نہیں برداشت کر سکا نا تو میں جہنم کی کیسے برداشت کروں گا. تو اس چیز نے مجھے روک کے رکھا. یعنی ان کو اللہ کا خوف ہے, جو اللہ کا خوف ہوتا ہے نا وہ آپ کو اوبیڈینٹ بنا دیتا ہے اور وہی آپ کو وہ کرتا ہے. بس ایک حدیث کے ساتھ میں یہ لیکچر ختم کرتی ہوں کہ جس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو, اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے, اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنے اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. مطلب جتنا بھی آپ بھاگیں گے دنیا تو آپ کو اتنی ملے گی جتنی قسمت میں لکھی ہوئی ہے, آپ کو دنیا ملنے والی نہیں ہے. اور جس کا مقصود آخرت ہو, جیسے کہ یہ لوگ ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کر, آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا اور اس کے دل کو بے نیازی عطا کرے گا, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آ جائے گی. یعنی دنیا بھی, آپ نے دیکھا نہیں کتنے کئی اسکالر ہوتے ہیں, ابو جہل کا نام کوئی جانتا ہے, اور آج آپ چلیں صحابی تو دور کی بات ہے, امام بخاری لے لیں اور اتنے سارے جو اسکالر ہیں ابھی بھی, جو عمر سلیمان ہے, یہ عام لیول پہ, اپنے لیول پہ بات کر رہی ہوں, ہمیں تو پتہ نہیں پرسنلی کس طرح جیسے, لیکن ہم تو دنیا دیکھتے ہیں نا, ہمیں ایک بہت اچھا نیک آدمی لگتا ہے اور ہمیں قرآن سمجھاتا ہے تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے. تو ان کا آپ نام دیکھیں, دنیا جانتی ہے ان لوگوں کے نام. ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, آپ ان کو کس نام سے جانتے ہیں؟ آپ اسی نام سے جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت نیک آدمی تھے اور ان کی تفسیر بہت اچھی ہیں. آپ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد کو جانتے ہیں. ایک لے مین سے آپ پوچھیں گے, اگر وہ صرف ڈاکٹر اسرار احمد کی پرسنالٹی نہیں جانتا ہوگا, بس وہ یہی جانتا ہوگا, ان کا وجہ شہرت ہی یہی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کو لے جاتی ہے. تو جس چیز کے لیے آپ دعا کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کو چیز تو اتنی ملنی ہے, دنیا تو اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے. لیکن آخرت کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اور آگے کی کوالٹیز عباد الرحمان کی پڑھیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمان میں شامل کرے, اور ہمیں اس چیز کے قابل بنائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمان بننا کوئی عام بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں. میں دعا پڑھ دیتی ہوں, کوئی کوشچن ہے تو جی ضرور بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سائمہ جی, میرا یہ سوال تھا کہ یا تو شاید میں نے مس کیا ہے, آپ نے وہ آیت پڑھ دی ہے کہ وہ اسراف بھی نہیں کرتے اور نہ کنجوسی, وہ آگے آپ نے کر نیکسٹ ہے. اچھا ہاں وہ اگلی تھرسڈے کو انشاءاللہ. جی بالکل نیکسٹ ہے, وہ آپ نے آگے پڑھ لیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.